السلام علیکم. میں نجم شراز ہوں اور آپ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور دل اس وقت بہت سخت دکھا ہوا ہے، اور غصہ اور افسوس کا کچھ مکس اپ ہے. سوشل میڈیا پر جو الیکشنز کی دھاندلیاں، کیونکہ ایک زمانے میں دھاندلی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے، ہر الیکشن میں ہوتی ہے، لیکن پہلے چیزیں ڈھکی چھپی رہتی تھیں. اب سوشل میڈیا پہ فونز کے ذریعے فوراً ہی سامنے آ جاتی ہے. آئے دن میسیجز آتے ہیں کہ ان سے کہیں، ان کو بتائیں کہ میں زندہ ہوں، اور میرا جو وہ آ رہا ہے میسیج، وہ آ رہا ہے کہ جی آپ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں بڑے دنوں سے میں سن رہا ہوں. اور تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں. لیٹس اس کو آپ لوگ کہیں جی کہ یہ جی بڑی آئیڈیلسٹک، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی آئیڈیلسٹک ٹاک ہے. تو اگر چوری، دو نمبری، کرپشن کی بات کی جائے تو وہ ریئلسٹک ہے. اور اگر حقیقت جس بیس کے اوپر ہم بنے ہیں، یا جو ایک مسلمان کا ایک وعدہ ہے، اور ایک مسلمان کا جو ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار ہے، اس کی بات کی جائے تو وہ آئیڈیلسٹک کیوں ہے؟ قریب 10 لاکھ لوگ مرے ہیں، جس میں سے کتنا مسلمان شہید ہوا ہے اور کتنا ہندو سکھ. وہ بھی انسان تو ہے نا. تو 10 لاکھ کے قریب انسان اس 1947 کی جو پارٹیشن ہوئی ہے، جو پاکستان آزاد ہوا ہے اور ہندوستان آزاد ہوا ہے برٹش سے، تو 1 ملین ڈیڈ باڈیز، 1 ملین لاشیں کہیں دفنائی گئی ہوں گی، جو کٹے لوگ، وہ خون کہیں بہا ہوگا. میری والدہ اور ان کے بہن بھائی خود کمبل میں چھپ کے، وہ جو اسپیشل ٹرینز آتی تھیں جو کٹی ہوئی پہنچتی تھیں، کئی ٹرینز میں کوئی بھی نہیں بچتا تھا. اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. لیکن کیوں؟ جمیل الدین علی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم بوتلوں کے کریٹس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، وہ ہم بیٹھ کے، تو پاکستان کا آفیسز اس طرح شروع ہوئے تھے. کیوں؟ لاہور میں ٹرینز پہنچتی تھی تو سجدے میں گر جاتے تھے لوگ، زمین کو چومنا شروع کر دیتے تھے کہ پاکستان آ گئے. کیوں؟ کیا مقصد تھا؟ کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ کوئی قیمے کا نان کھا کر ووٹ دیں گے، ہم برادری کو ووٹ دیں گے، ہم پریشر کے اندر کسی پارٹی کو ووٹ دیں گے، چاہے ان کا نصب العین کچھ بھی ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہو؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے دین کو بھول جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا، اپنے قبیلے سے، قوم سے، پارٹی سے، جو بھی آپ سمجھ لیں، کمیونٹی سے، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب نہیں ہے، لیکن ظلم میں، رانگ ڈوئنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دینا تعصب ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ غلط ہے اور اس کا حصہ بننا، یہ تعصب ہے. تو جب ہم وائلیشن کرتے ہیں، یہ سوچ کے جی یہ تو سیاست ہے اور یہ تو آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہم ایکچولی دین کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور وائلیشن کو عربک میں کفر کہتے ہیں. جب میں اشارہ توڑتا ہوں، لائٹ سگنل، جب میں کسی کا حق مارتا ہوں، جب میں کوئی بھی سوشل کرپشن کرتا ہوں، چلے پرسنل گناہ کی تو میں اللہ سے معافی مانگ کے اپنی کریکشن کر سکتا ہوں، لیکن میرے جو گناہ اور غلطیاں جس سے لوگوں کا رزق چھن سکتا ہے، لوگوں کے حقوق سلب ہو سکتے ہیں، ایک فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، لوگوں کا قانون سے ایمان اٹھ سکتا ہے، عدل و انصاف سے ایمان اٹھ سکتا ہے. پاکستان کا پرابلم ہے کیا آخر؟ اگر آپ ایک لفظ کے اندر اگر آپ بیان کریں، یا پاکستان کا سلوشن کیا ہے، تو وہ قانون ہے. دیٹس اٹ، رول آف لا. کیونکہ جب اوپر والے قانون کا ریگارڈ نہیں کر رہا کوئی قوم، تو پھر وہ لینڈ کا جو قانون ہے، زمین کا جو قانون ہے، پھر وہی ایک حل رہ جاتا ہے. اور اگر وہ بھی نہ آنر کیا جائے، تو پھر سوائے فتنہ فساد کے، پھر سوائے انسیکیورٹی کے، خوف کے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرا جان مال، فیوچر،
تو پھر یہ سب پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو یہ ایک قوم کی تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 75 سال بہت ہوتے ہیں، بڑی مہلت ہے، بڑا ٹائم دیا اللہ نے ہمیں۔ تو اب اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، میں اس وقت ایک مسلمان، ایک پاکستانی، ایک گنہگار انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں ہر روز، اور اللہ سے وعدہ کر کے پھر سے کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کا سوائے یا تو پوری قوم اکٹھی ہو کر اللہ سے معافی مانگے، یا پھر ہم قانون کی بالادستی قائم کر لیں۔ اور قانون کیسے آئے گا؟ قانون جب نافذ کرنے والا قانون کو ابیوز کرے گا یا کمپرومائز کر جائے گا، تو پھر قانون کون نافذ کرے گا؟ تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، جو میں نے جتنا بھی تھوڑی بہت روشنی قرآن اور حدیث سے ملی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم کو ریمائنڈر دیے کہ تم حقوق نہیں دے رہے ہو، تم وائلیشنز کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، اور تمام دیگر انبیاء نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اتنے ریمائنڈر، اتنی یاد دہانی، اتنی وارننگز، خوشخبریاں بھی کہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں، اگر تم معافی مانگو گے تو میں رحمتوں کی بارش کر دوں گا، میں دروازے کھول دوں گا۔ تو پھر ہم جو یہ IMF اور یہ اور وہ اور چھوٹے چھوٹے جو ارباب ہیں، رب کی جمع ہوتی ہے ارباب، یہ چھوٹے چھوٹے کہ یہ ہمیں بچا لے گا، وہ بچائے گا، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمارے اندر ہی اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ ہم اسی دھرتی، اسی مٹی سے، اسی ملک سے جو خزانوں سے بھرا ہوا ہے، ہم دنیا کے امیر ترین ملک بن جائیں گے۔ میں آج بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی شہادتیں پاکستان بننے سے لے کے آج تک، ینگ بچے ہمارے فوج کے، ایئر فورس کے، نیوی کے ینگ بچے جانے دیتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس جذبے پہ مٹی پھیر دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، پانی پھیر دیں گے؟ یہ اللہ کو بھی میں نہیں سمجھتا جتنا میں اللہ کو جانا ہوں کہ سخت ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو خدا را کہیں پہ آ کے ہمیں رکنا ہے۔ سنگ دل نہ بنو، اب بس بھی کرو، یہ وقت کڑا ہے، کچھ ہوش کرو، آؤ ساتھ چلے اور ساتھ بڑھے، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو۔ ہم ترانے پڑھ پڑھ کے گا کے تھک گئے۔ ہم زندہ قوم ہے، اور یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ اللہ کب تک رکھے؟ جب تک ہم بھی تو قدردان ہوں اس دھرتی کے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کو، طاقتور لوگوں کو، جہاں تک یہ میسج جائے گا، میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سٹاپ دس۔ میں اس حدیث کے اوپر اختتام کر رہا ہوں، کیونکہ میری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ برائی کو ہاتھ سے روکو، یہ حکم ہو گیا۔ اب ہم نہیں روک رہے تو پھر ہم کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم وہ کلمہ وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ کیونکہ کلمے والے کے حکم کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ کلمہ ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، دین ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے برائی کو، تو وہ میں تو نہیں ہوں۔ تو پاکستان میں کس کس کے ہاتھ میں طاقت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام ادارے، وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ تمام شخصیات اور انسٹیٹیوشنز جن کے پاس طاقت دی ہے اللہ نے، وہ کین میک اے ڈیفرنس۔ ایک انسان سے تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چند لوگوں نے پوری ہسٹری کا کورس چینج کر دیا، عشرہ مبشرہ۔ تو اس میں نمبر کا چکر بھی نہیں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے۔ ایمان کا دوسرا درجہ یا دوسری آپشن، زبان سے روکو۔ اب میرے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، اپنے آپ کو روک سکتا ہوں ہاتھ سے، تو میں زبان سے روکوں گا، جو میں ابھی کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور وہ تمام لوگ جو اچھی اور سچ کی اور پاکستان سے محبت کی اور دین سے محبت کی اور بہتری کی بات کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ تیسرا درجہ ہے
جن کے پاس یہ پاور بھی نہیں ہے، آج کل تو 6 کروڑ موبائل فون میں ہر کسی کے پاس پاور آ گئی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے. 6 کروڑ لوگ اگر بات کرنا شروع ہو جائیں ہر روز انصاف کی، عدل کی، قانون کی، صحیح رستے کی، تو وہ 6 کروڑ لوگ کافی ہیں اس دھرتی کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس انسانیت کے لیے. اگر وہ روز سچ کی بات کرنا شروع کر دیں، اگر وہ سوشل میڈیا پہ براؤز کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی بات کو، سچ کو، چاہے وہ اسپیکر ہے یا نہیں ہے، سچ تو سچ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی کیرزمیٹک اسپیکر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی بات کریں تو. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم غلط ووٹ نہ دیں، برائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ بہت شارٹ ٹرم وکٹری ہے، یہ بہت شارٹ ٹرم گین ہے کہ جی ایک الیکشن جیت گئے، 2 الیکشن جیت گئے، کون سا تیر مار لیں گے؟ پہلے ہم سے پہلے کتنے الیکشن جیت کر گئے، سکندر اعظم سے لے کے اور بادشاہ، اور آج تو اتنے اتنے سے بادشاہ ہیں، 2 کلومیٹر کے بعد بادشاہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یو اے ای میں جائیں آپ، یہ وہ تو پہلے تو بادشاہ ہوتے، تو شہنشاہ ہوتے تھے جن کے پاس لینڈ تھی، پاور تھی، پیسہ تھا، تو وہ بھی چلے گئے، وہ بھی نہیں روک سکے اپنی بادشاہت کو. تو یہ الیکشن کون سا ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں؟ اور جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے بڑھیں، اب پاکستان کو مل کے ہم وہاں پہنچائیں جس خواب پر یہ بنا تھا. تو یہ میرے آپ تک اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچانا تھا. اللہ ان تمام لوگوں کو زندگی دے، طاقت دے جو محب وطن ہیں، اور جن کو اللہ نے طاقت اور جذبہ دیا ہے پاکستان کے نظریے کے اوپر کھڑے ہونے کی. شاید دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو، وہ پھر بھی پاکستان کے مقصد جو کہ لا الہ الا اللہ پر بنا، اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو سرخرو کرے، ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو ایک اچھا مستقبل ملے. اور اللہ یہ جو اکانومی کا پریشر آیا ہوا ہے اس وقت، اللہ ہمارے حالات بہتر کرے، لیکن اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتا. یہ سورہ رعد کی 11 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات ہوگی. السلام علیکم.